کو, میرے بھائی کو اور میرے ہسبینڈ کو تھانے میں لے گئے جنہوں نے الزام لگایا تھا. اور جب تھانے میں لے کر گئے تو ان تینوں کو بہت مارا، تشدد کیا، بہت ظلم کیا. لیکن جب میرے بھائی کو وہ لے کر گئے مارنے، مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام کو میری طرف سے سلام. میں گلوری ٹو گاڈ چینل کی طرف سے مسز عمران آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے عزیزوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. آج میں ایک بہت ہی بڑی گواہی آپ تمام سے شیئر کرنے کو ہوں. آپ تمام میرے ساتھ رہے گا اور اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھ. میرے عزیزوں، 2 دن پہلے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بڑا حادثہ درپیش آیا. جہاں میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، کسی نے میرے ہسبینڈ پر، میرے دیور پر اور میرے بھائی پر بہت بڑا الزام لگا دیا. 25 لاکھ کی چوری کا الزام لگا دیا. لیکن میرے ہسبینڈ نے جب بہت سی باتیں کی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور میرے دیور کو، میرے بھائی کو اور میرے ہسبینڈ کو تھانے میں لے گئے جنہوں نے الزام لگایا تھا. اور جب تھانے میں لے کر گئے تو ان تینوں کو بہت مارا، تشدد کیا، بہت ظلم کیا. لیکن جب میرے بھائی کو وہ لے کر گئے مارنے کے لیے اور میرے ہسبینڈ نے ایک روم کے اندر، تھانے کے اندر ہی کہا کہ جو مجھے دیکھتا ہے دیکھے، میں تو اپنے زندہ خدا کے آگے جھکوں گا. اور وہیں پر خداوند کے حضور جھکے اور دعا کرنے لگ گئے. میرے عزیزوں، جب میرے ہسبینڈ نے گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے زندہ خدا کے حضور رو رو کر دعا کی اور کہا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور تو نے جس طرح صدرک، مسک اور عبدنجو کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی سے نکالا، دانیال کو شیروں کی مان سے نکالا، اسی طرح ہمیں بھی اس مصیبت سے، اس بڑی آزمائش سے نکال. میرے عزیزوں، جب وہ پولیس والا جس نے میرے ہسبینڈ کو، دیور کو اور بھائی کو مارا تھا، جب وہ روم کے پاس آیا اور اس نے گیٹ کو کھولا، کیونکہ وہ گیٹ کو بند کر گیا تھا، میرے ہسبینڈ کو اندر ہی چھوڑ گیا تھا. جب اس نے آ کے دیکھا میرے ہسبینڈ کو دعا کرتے ہوئے، تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا. 5-10 منٹ کے بعد اس نے انہیں کہا آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں. اور وہ سارا مسئلہ، وہ ساری آزمائش، مصیبت وہیں پر ختم ہو گئی. اور ہم سب نے، میرے بچوں نے، میں نے اور ہمارے گلی محلہ نے اور ہمارے پاسٹر صاحبان نے، تمام پرے گروپس والوں نے، سب نے مل کر دعائیں کی اور خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا، ہماری دعاؤں کو سنا اور جواب دیا. اور جس شخص نے چوری کا الزام لگایا تھا، دوسرے دن اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں. اور یہ سارا آنر، یہ سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ لے کر گئے اور ان کو مارا گیا، تو جب صدرک، مسک، عبدنجو کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا اور دانیال کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، ایک بڑی گواہی ہو. اور آج ہم اس گواہی کو پڑھتے ہیں، ان باتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ خدا ان کا جلال ظاہر ہو. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنم کا اندھا تھا، اور جب شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اے باپ، اے یسوع، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یا اس کے باپ دادا کا گناہ، کس کا گناہ اس کے سامنے آیا ہے کہ یہ جنم سے اندھا ہے؟ تو یسوع نے ان سے کہا کہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. اور ہماری زندگی میں ایک بڑا اور عجیب کام خدا نے کیا ہے. ہم ان پولیس والوں کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے یہ سب کیا، الزام لگایا، اور ان تھانے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہیں خداوند ان کو برکت دے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے ستانے والوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے برکت چاہو. ہمارے زندہ خدا نے انصاف کیا ہے اور ہمیں اس بڑی آزمائش سے نکالا ہے. خداوند آپ تمام کے ساتھ ہو. اور اگر آپ کبھی بھی مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اپنے زندہ خدا کے آگے جھکیں اور دعا کریں. یقیناً ہمارا زندہ خدا ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے اور ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے. خداوند آپ تمام کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.